بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کوئی غم پہنچے تو یہ دعا پڑھیے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناسیاتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضائک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء غمی وذہاب حزنی وہمی۔ یعنی ہے اللہ عز و جل، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے، تیرا حکم جاری رہنے والا، تیرا فیصلہ عین انصاف ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کی برکت سے جو تو نے اپنا رکھا، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا جو نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا جو نام اپنے پاس پردہ غیب میں پوشیدہ رکھا، یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کی دوا اور میرے رنج و الم کو دور کرنے والا بنا دے۔ غم گسار امت شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت شان ہے۔ جو غمگین اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ عز و جل اس کے غم کو فرحت میں بدل دے گا۔ بس کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم یہ دعا سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو یہ دعا سنے اسے چاہیے کہ اسے یاد بھی کر لے۔ جسم میں درد ہو تو یہ دعا پڑھیے۔ اگر تمہیں یا کسی اور کو جسم میں درد ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے اس کا علاج کرو کہ جب کسی کا پھوڑا یا زخم وغیرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھتے، پھر اٹھا کر یہ کلمات پڑھتے: بسم اللہ تربت اردنا برقیاتی بازنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ یعنی اللہ عز و جل کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے دم کے سبب ہمارے بیمار کو ہمارے پروردگار عز و جل کے حکم سے شفا دیتی ہے۔ جب جسم میں درد ہو تو درد والی جگہ پر انگلی رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یعنی میں اللہ عز و جل کی عزت و قدرت سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ مصیبت کے وقت کی دعا: لا الہ الا اللہ العلی الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ یعنی بلند اور بردبار اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑے عرش کے پروردگار عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، 7 آسمانوں اور عزت والے عرش کے پروردگار عز و جل کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ سوتے وقت کے اور اداور دعائیں: جب سونے کا ارادہ ہو تو باوضو اور قبلہ رو ہو کر سیدھی کروٹ لیٹیے اور پھر 34 مرتبہ یعنی 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھیے اور یوں دعا کیجیے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوباتک واعوذ بک منک اللہم انی لا استطیع ان ابلغ ثناء علیک ولو حرصت ولکن انت کما اثنیت علی نفسک۔ یعنی الہی میں تیری رضا کی، تیری ناراضی سے، تیرے عفو و درگزر کی، تیری سزا سے اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے مولا عز و جل، اگر میں چاہوں تب بھی تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، بس تیری ذات کے لائق تو وہ تعریف ہے جو تو نے اپنی خود فرمائی۔ اللہم بسمک احیا و اموت، یعنی اے اللہ عز و جل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں۔ اللہم رب السماوات و رب الارض و رب کل شیء و مالکہ فالق الحب والنوی ومنزل التوراۃ والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شر و من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتہا انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض انی الدین واغننی من الفقر۔ یعنی اے اللہ عز و جل، اے زمین و آسمان اور ہر چیز کے پروردگار و مالک،
دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے، تورات، انجیل اور قرآن مجید کو نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر شریر کے شر اور ہر جانور کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی چوٹی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے دور کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے قرض دور کر اور محتاجی سے نجات عطا فرما۔ اللہم انکا خلقت نفسی وانتا تتوفاها لکا مماتها ومحیاها اللہم ان امتها فاغفر لها وان احییتها فاحفظها اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ یعنی اے اللہ عزوجل، تو نے ہی میری جان پیدا کی اور تو ہی اسے موت دے گا، موت و حیات کا تو ہی مالک ہے۔ اے اللہ عزوجل، جب تو اسے موت دے تو اسے بخش دے، اور اگر زندگی عطا کرے تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عزوجل، میں تجھ سے دونوں جہان کی عافیت کا طلبگار ہوں۔ بِاسْمِکَ ربی وَدَعْتُ جَنبی فاغفر لی ذنبی، یعنی میرے پروردگار عز و جل، تیرے نام کے ساتھ کروٹ لیتا ہوں، بس میرے گناہ معاف فرما۔ اللہم قینی عذابک یوم تجمع عبادک، یعنی اے اللہ عز و جل، روز محشر مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی اے اللہ عز و جل، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، اپنا رخ تیری طرف کیا اور اپنے معاملات تیرے سپرد کیے۔ میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں دی، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور جائے نجات نہیں۔ میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔ سوتے وقت کے اوراد میں سے یہ دعا آخر میں مانگنی چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے یہ دعا مانگیے: اللہم ایقظنی فی احب الساعات الیک واستعملنی بأحب الاعمال الیک تقربونی الیک زلفی وتبعدونی من سخطک بعدا اسألک فتعطینی واستغفرک فتغفر لی وادعوک فتستجیب لی، یعنی اے اللہ عز و جل، مجھے اس گھڑی بیدار فرما جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، اور ان کاموں میں مشغول فرما جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ، تیرا قرب عطا کرنے والے اور تیرے غضب کو دور کرنے والے ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے عطا کر، تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میری مغفرت فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، میری دعا قبول فرما۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعائیں: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے ہمیں موت، نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ والعظمات والسلطان للہ والعزت والقدرت للہ، یعنی ہم نے اور اللہ عز و جل کے ملک نے صبح کی، عظمت و بادشاہت اور عزت و قدرت اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام و کلمات الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ملت آبینا ابراہیم حنیف وما کان من المشرکین، یعنی ہم نے صبح کی اس حال میں کہ ہم اسلام اور کلمہ توحید پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہیں، اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر، یعنی الہی ہم نے تیری مہربانی سے صبح کی، تیری ہی مہربانی سے شام کریں گے، اور تیری ہی مہربانی سے جئیں گے، اور تیرے ہی فضل سے موت سے ہم کنار ہوں گے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہم انی اسألک ان تبعثنا فی ھذا اليوم الی کل خیر ونعوذ بک ان نجترح فیہ سوءا او نجرہ الی مسلم، یعنی اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں ہر خیر کی طرف اٹھا، اور ہم کسی برائی میں پڑنے یا کسی مسلمان کو برائی میں مبتلا کرنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ تو خود اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، سورہ الانعام ترجمہ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو۔ اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر
حسبانا اسألک خیر ھذا اليوم و خیر ما فیہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ، یعنی اے اللہ عز و جل تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والے، رات کو چین کا ذریعہ بنانے والے، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنانے والے، میں تجھ سے اس دن اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس دن اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کل نعمت من اللہ ما شاء اللہ الخیر کلہ بیاد اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الی اللہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا ربنا علیک توکلنا و الیک آنبنا و الیک المصیر، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع، جو اللہ عز و جل چاہے اس کے بغیر کوئی قوت نہیں، جو اللہ عز و جل چاہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، جو اللہ عز و جل چاہے ہر بھلائی اللہ عز و جل کے ہی دست قدرت میں ہے، جو اللہ عز و جل چاہے برائیوں کو ٹالنے والا اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں۔ میں اللہ عز و جل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ شام کے وقت کی دعا۔ شام کے وقت بھی نیند سے بیداری کی تمام دعائیں پڑھیے، البتہ لفظ اصبحنا یعنی ہم نے صبح کی جگہ امسینا یعنی ہم نے شام کی پڑھیں، اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ واسمائہ کلھا من شر ما ذرأ و برأ ومن شر کل ذی شر ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی میں اللہ عز و جل کے تمام کلمات اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے وجود بخشا اور جسے اس نے پیدا کیا، اور ہر شریر کے شر سے، اور زمین پر رہنے والی ہر اس چیز کے شر سے جس کی چوٹی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا۔ الحمدللہ الذی سوّى خلقی فعدل لہ وکرم صورت وجہی وحسنہا وجعلنی من المسلمین، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے میری تخلیق برابر اور اعتدال کے ساتھ فرمائی اور میرے چہرے کو عزت اور اچھی صورت بخشی اور مجھے مسلمان بنایا۔ کوئی چیز خریدتے وقت کی دعا۔ جب کوئی جانور یا کوئی اور چیز خریدیں تو اس کی پیشانی پکڑ کر یہ کلمات پڑھیے، اللہم انی اسألک خیرہ وخیر ما جبل علیہ واعوذ بک من شرہ وشر ما جبل علیہ، یعنی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے اس کی اور جس فطرت پر اسے رکھا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس فطرت پر اسے رکھا گیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نکاح کی مبارک دیتے وقت کی دعا۔ بارک اللہ فیک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ عز و جل تجھے برکت دے، تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو بھلائی کے ساتھ جمع رکھے۔ قرض ادا کرتے وقت کی دعا۔ قرض ادا کرتے ہوئے قرض خواہ کو یہ دعا بھی دیجیے، بارک اللہ اللہ کا فی اہلک و مالک، یعنی اللہ عز و جل تیرے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ رحمت للعالمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرض کا عوض شکریہ اور ادائیگی ہے۔ مذکورہ بالا دعائیں وہ ہیں کہ راہ آخرت کے مسافر کے لیے انہیں یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مزید جیسے سفر، وضو اور نماز وغیرہ کی دعائیں کتاب الحج، کتاب الصلاۃ اور کتاب الطہارہ میں بیان کی جا چکی ہیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے حالانکہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، تو جان لیجئے کہ دعا کے صدقے بلاؤں کا دور ہونا بھی تقدیر سے ہے، لہذا دعا بلائیں دور کرنے اور رحمت پانے کا ایک سبب ہے، جیسے ڈھال تیر سے بچانے کا اور پانی زمین سے سبزیاں اگانے کا ذریعہ ہے۔ تو جس طرح ڈھال تیر سے بچاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتی ہیں، اسی طرح دعا اور بلا بھی ایک دوسرے کے مقابل رہتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی تقدیر پر ایمان لانے سے یہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ خود اللہ عز و جل کا حکم ہے، خُذُوا حِذْرَکُم، سورہ نساء، ترجمہ اپنی پناہ لیے رکھو۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر تو زمین میں بیج بو کر اسے پانی ہی نہ دیا جائے، اور یہ ذہن بنا لیا جائے کہ اگر مقدر میں سبزی کا اگنا ہوا تو اگ آئے گی، اگر تقدیر میں نہیں تو نہیں اگے گی۔ مسبب کا سبب سے مربوط ہونا ہی پہلی تقدیر ہے، جو پلک جھپکنے بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے، پھر بتدریج سبب کے ساتھ ساتھ مسبب کا ترتب ہوتا ہے، اور تقدیر یہ ہے کہ خیر و شر کا فیصلہ ہو چکا، یوں کہ خیر کو کسی سبب کے ساتھ اور شر کو اسے دور کرنے والے کسی سبب کے ساتھ مقدر فرمایا گیا ہے۔
پھر دعا کے دیگر فوائد بھی ہیں جنہیں فضائل ذکر کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کے سبب دل میں اخلاص پیدا کیا جاتا ہے اور عبادت سے اصل مقصود بھی یہی ہے۔ سید العابدین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ مخلوق کے دل ذکر اللہ کی طرف اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب وہ کسی حاجت برآری کے طالب یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لہذا حاجت برآری کے لیے دعا کی ضرورت مسلم ہے، اور دعا دل کو عاجزی و مسکینی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ نیز دعا ذکر الہی کا ذریعہ ہے جس کا شمار اشرف عبادات میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام و اولیاء اعظام علیہم السلام اور دیگر مقربین بارگاہ پر حسب مراتب زیادہ مصائب نازل ہوتے ہیں، کیونکہ مصائب دل کو محتاجی اور عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، اس کی یاد سے غافل نہیں کرتے، جبکہ مالداری عموماً تکبر کا سبب بنتی ہے کہ بندہ جب خود کو غنی سمجھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ جن اذکار اور دعاؤں کو بیان کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا وہ پوری ہو چکی ہیں۔ بھلائی کی توفیق اللہ عز و جل ہی دیتا ہے۔ کھانے، سفر اور عیادت وغیرہ جیسی دیگر دعائیں انشاءاللہ عز و جل اپنے اپنے مقام پر بیان کی جائیں گی۔ ذات الہی پر ہی بھروسہ ہے۔ اذکار و دعاؤں کا بیان پایہ تکمیل کو پہنچا، اس کے بعد وظائف اور اوراد کا بیان آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔